السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 یعنی 185 کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے والے درس میں بیان ہوئی کہ کوئی بھی شخص موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے، وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو کافر کفر کی بنیاد پر جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہاں کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ان گناہوں اور برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن سزا بھگتنے کے بعد بالآخر وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ بھی ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے، اور کسی کو بھی موت نہیں آئے گی۔ موت کا تعلق دنیا سے ہے، اور یہ دنیا جو ہے فانی ہے، دنیا بے وفا ہے، دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ یہاں سے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ یہ ایک مسافر خانے کی طرح ہے۔ مسافر خانے میں آدمی ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ مسافر خانے میں کسی کی سکونت مستقل نہیں ہوتی، عارضی طور پر ٹیمپررلی وہاں پر وہ ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ وقت کے لیے مسافر خانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا بھی مسافر خانے کی طرح یہاں سے ہم کو جانا ہے کہ مستقل ہماری سکونت نہیں، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمارا مستقل ٹھکانہ، ہم ایمان والے ہیں تو جنت ہے، ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ہمیں جنت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے کچھ روایتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ موت کی سختیاں کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ موت کا جو ذکر آیا تو دو روایتیں تو اس سے پہلے بیان ہوئی۔ ایک اور روایت مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو بھی موت آئے گی، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے، یعنی بشری شکل و صورت میں دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن انبیاء کرام کی موت اور ان کا جو وصال ہوتا ہے تو ان کو بہت آسانی کے ساتھ ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور جو جتنا نیک ہوتا ہے موت کے وقت اس کو اتنی ہی زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی، لیکن آسانی ہونے کے بعد بھی کیا ہوا وہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا، ان سے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن اس لیے کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اے میرے خلیل تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے تو وہ اس روئی کی کیا کیفیت ہوگی؟ روئی کو بھیگا لیا گیا، روئی آپ جانتے ہیں روئی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور گرم سیخ یعنی گرم سلیا، سیخ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، وہ سلیا، اس کو گرم کیا جائے اور اس روئی کے اندر داخل کیا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے تو روئی کا کیا حال ہوگا؟ وہ روئی کے ریزے ریزے، اس کے ذرے ذرے وہ سیخ کے اندر لگ جائیں گے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا، جو ابو الانبیاء کہے جاتے ہیں، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء اکرام آپ کی اولاد ہی میں تشریف لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں ہیں. ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ اپنی موت کی سختیاں بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے. یعنی جب آسان کیا ہے تو یہ کیفیت ہے. جو عام انسانوں کی موت ہوتی اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ عام انسانوں کو موت کے وقت کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی. تو اس سختی کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور موت کے وقت ہمیں آسانی ہو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. یعنی آخری وقت کی بات بیان کرتی ہیں. آخری وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. اب حضور سے بڑا مرتبہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا. اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے آقا کا ہے. دیکھیے حضور کو بھی موت کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ برتن رکھا ہوا تھا پانی کا، اور حضور کیا کر رہے تھے؟ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرے انور پر ملتے، موت کی سختیوں کی وجہ سے پانی چہرے پر لگاتے، اور کہتے کہ وہ بے شک موت میں سختی ہوتی ہے. پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا، یعنی ایک طرف آپ کا دست مبارک گر گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، رفیق اعلیٰ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی آخری وقت تھا، حضور تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، اس لیے یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو جب دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم اور آپ کس شمار میں ہیں؟ ہمارے ساتھ تو کیسے معاملات ہوں گے؟ کیونکہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اتنے نافرمان ہیں، اور کیا سے کیا معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے. موت کی کیسی سختیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم پر موت کو آسان فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آسان موت انتقال کر بھی جاتا ہے تو میں نے جب حضور کی سختی دیکھ لی تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اور کسی کو آسانی ہوگی. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت سختی سے دوچار ہونا پڑا. آگے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرو ابن عاص، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمرو غالباً، اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے، یعنی سکرات کے عالم میں، جاکنی کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں گا. یعنی اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے، کیسی سختیوں کا، تکلیفوں کا اسے سامنا ہے، میں اس سے پوچھوں گا. تو اب تو خود ان کے انتقال کا وقت آ گیا، تو آپ سے زیادہ، آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا، برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے. تو حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں. یہ دونوں پہلو، اس طرف کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو پہلو کہا جاتا ہے. میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں. ابھی تو آپ یہ ناک کے نتنوں کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ کتنے کشادہ ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کی ناک بند ہو جائے، زکام ہو جائے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں. کچھ زکام ہو جائے تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، سوئی کے ناکے میں سے اگر اس کے اتنے سوراخ میں سے اگر سانس لینا ہو تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی. تو کہ موت کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے. کانٹے دار شاخ
یعنی درخت کی ٹہنی کیسی وہ کانٹے والی ہوتی، ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر سے، میرے پاؤں کی جانب سے میرے سر کی طرف وہ شاخ کو کھینچا جا رہا ہے، تو وہ کانٹے کا اثر ہوگا، ایسا لگ رہا ہے کہ کانٹے چبھ رہے میرے پورے جسم کے اندر، اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا تو بدن کے ہر حصے کے اندر جان موجود ہوتی ہے، یہ روح کا تعلق تو بدن کے ہر جز سے ہوتا ہے، ہر رگ سے، ہر نس سے ہوتا ہے۔ جب روح کو کھینچا جاتا ہوگا تو ہر چیز کو تکلیف ہوتی ہوگی، اسی لیے تو کہا انہوں نے جیسے کہ کانٹے چبھتے ہیں ویسی کیفیت ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ یہ موت کی سختیاں تو اللہ والوں کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم اور آپ تو گناہوں میں ڈوبے، یعنی موت کی سختیاں تو ہوگی، ساتھ میں عذاب کا بھی سامنا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کی جائے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنا لے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ سیدھا مطلب یہ ہوا اپنے نفس کو قابو میں کر لے، یعنی گناہوں سے بچ جائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز مجبور وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہو، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، خواہشات نفسانی کی۔ اب جو خواہشات نفسانی کے پیچھے چلے گا وہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضور فرماتے کہ عاجز اور مجبور وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے مل جائے گی، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کیسے ہو پائے گا؟ ایک طرف گناہوں کے معاملات اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، خواہشات نفسانی کو ترک کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے، کون سا ایمان والا افضل ہے، یعنی کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق عمدہ ہو۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موقع محل کے اعتبار سے سائل سوال کرنے والے کے حالات کو دیکھ کر جواب ارشاد فرماتے۔ اب آپ سوچیں کہ سوال کیا گیا کہ کون سا مومن افضل ہے، کون سا ایمان والا مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہے؟ تو حضور یہ نہیں فرمانے کہ جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو، جو جس پر حج فرض ہو گیا وہ حج ادا کر لے، یا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ حضور یہ نہیں فرمانے، بلکہ حضور نے کیا فرمایا کہ جس کے اخلاق عمدہ ہو، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ جو سوال پوچھنے والا ہے وہ نماز کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، وہ روزے کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، اس کو دوسرے سارے ارکان اور فرائض اسلام کے بارے میں معلومات ہے، یعنی وہ فرائض و واجبات کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ حضور لوگوں کے حالات سے، اپنے صحابہ کے حالات سے واقف تھے اور حالات کے مطابق جواب ارشاد فرماتے تھے۔ تو حضور نے اسی وجہ سے فرمایا کہ افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ فرض ہو واجب ہو تو وہ بھی ادا کرتا ہو، نیکیاں بھی کرتا ہو، گناہوں سے بھی بچتا ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھے اخلاق والا بھی ہو۔ اس سے ہمیں اچھے اخلاق کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اچھے اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خود اخلاق دیکھیں تو کتنے پیارے اخلاق، ایسے اخلاق تو دنیا میں کسی کے نہیں ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے، عمدہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے، اس پر تو جمعہ میں گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اب یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر لائی گئی۔ انہوں نے آگے دوسرا سوال پوچھ لیا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ کیونکہ دنیا تو ایک دھوکے کی جگہ ہے، جو دنیا میں ملوث ہو جائے، جو دنیا ہی میں مشغول ہو کر رہ جائے وہ تو بے وقوف ہے، کیونکہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، اور موت کا تو ہر کسی کو یقین ہوتا ہے، موت کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جو دنیا دار بن جاتا ہے اور دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں ہی ملوث ہو جاتا ہے وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ اگرچہ وہ کروڑوں روپے کما لے، بنگلہ بنا لے، گاڑیاں ہو جائیں اس کے پاس، دنیا کی ہر طرح کی نعمت اسے مل جائے، آسائش و آرام کا سامان اس کے پاس ہو جائے،
لیکن ایک دن اس کو بھی تو مر کے چلا جانا ہے، اور یہ جو دولت ہے، مال، یہ سب یہی کا یہی دھرا رہ جائے گا۔ جیسے ابھی وہ رتن ٹاٹا کا انتقال ہو گیا، کتنا بڑا مالدار آدمی تھا، ہندوستان کے سب سے بڑے امیروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، مر گیا، اب اس کی پراپرٹی کس کی؟ اس کا تو کوئی وارث بھی نہیں، اس نے تو شادی بھی نہیں کی تھی، تو وارثوں کو چلا جاتا ہے، یعنی وارث لوگ اس کے مالک ہو جاتے ہیں اگر وارث ہو تو، ورنہ دوسرے لوگ آپ کی پراپرٹی پر آ کر قبضہ کر لیں گے۔ یعنی قبر میں آپ کے ساتھ یہ آپ کا مال، آپ کی دولت نہیں جانے والی۔ قبر میں اگر کوئی مال کام آئے گا نا تو وہی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، وہی مال اگر آپ کو کام آئے گا، ورنہ یہ ساری دولت یہیں کے یہیں رہ جائے گی، دوسرے لوگ لے جائیں گے، اور دوسرے لوگ اگر اس کا غلط استعمال کریں گے نا تو پھر اس کا وبال بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے، ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ موت ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں خود بخود آخرت کی یاد دلاتی۔ موت یاد کریں گے تو موت کے بعد کی زندگی خود بخود یاد آئے گی، تو اس لیے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور میں وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ 10ویں تھے، مطلب پہلے سے 9 لوگ موجود تھے، ان کو ملا کر 10 لوگ ہو گئے۔ اسی دوران ایک انصاری شخص آئے، یعنی وہ 11ویں شخص آئے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ پھر وہی سوال آیا، محتاط کا معنی کیا ہوا؟ احتیاط کرنے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہیں، اور وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں رہ کر موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد والی زندگی کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو ان کو دنیا کی شرافت بھی مل جاتی ہے اور آخرت کی فضیلت بھی مل جاتی ہے۔ آپ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی، وہ دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں، دنیا سے لا تعلق رہتے ہیں، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بیزار رہتے ہیں، وہ اللہ ہی سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، یعنی دنیا میں رہ کر بھی وہ اللہ کے ہو کر رہتے ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ان کی سادگی والی زندگی کو، تو ان کو دنیا میں بھی شرافت مل جاتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ دنیا میں بھی اونچا ہو جاتا ہے کہ سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، دعائیں کروانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے، تو دنیا میں بھی ان کو شرافت مل جاتی ہے، اور آخرت کی فضیلت تو ملنی ہی ملنی ہے اللہ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ فضیلت موت کو زیادہ یاد کرنے سے اور آخرت کی تیاری کرنے سے، موت دنیا میں رہتے ہوئے۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اس دار فانی سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے، دار فانی مطلب فنا ہو جانے والا گھر، وہی دنیا فنا ہو جانے والا گھر ہے، کہتے ہیں کہ جب اس دار فانی سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔ جیسے میں نبی وہ مسافر خانے کی مثال دی، تو جو مسافر ہوتا ہے، جو راہ چلنے والا ہوتا ہے، راستہ طے کرنے والا ہوتا ہے، وہ راستے میں کسی چیز سے دل نہیں لگاتا، اگر کہیں پر ٹھہرتا بھی ہے تو عارضی طور پر، ٹیمپررلی، کیونکہ اس کی نگاہ میں منزل ہوتی ہے، اس کو منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر وہ راستے کی چیزوں سے دل لگا دے اور وہیں پر ٹائم برباد کرنے لگ جائے، وقت ضائع کرنے لگ جائے، تو وہ یا تو اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، یا پہنچے گا تو تاخیر سے پہنچے گا، یعنی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اگرچہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں سے دامن بچانا ہے، یہ ہمارا ایک سفر ہے، ہم ابھی سفر میں ہیں، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری منزل ہونی چاہیے، یعنی آخرت، جنت ہماری منزل ہے، تو ہمیں اسی کی تیاری کرنی چاہیے، دنیا میں مشغول ہو کر نہیں رہ جانا چاہیے، ورنہ خدا نہ خواستہ بہت سے لوگ جو منکر ہو گئے، جو کافر ہو گئے، وہ تو اب منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن جو ایمان والے بھی ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ پہنچیں گے تو صحیح لیکن تاخیر سے پہنچیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ مسافر کا بھی وہی حال ہوتا ہے کہ یا تو پہنچ ہی نہیں پاتا ہے یا پھر تاخیر سے پہنچتا ہے، تو جو کافر ہو گئے، جو منکر ہو گئے، وہ تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے جنت میں۔
اور جو ایمان والے گناہوں میں مبتلا ہو گئے وہ پہنچیں گے تو ضرور، لیکن تاخیر سے پہنچیں گے. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے ان کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اور گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد انہیں جنت میں ڈالا جائے گا. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ تو وہ تھوڑے ٹائم کے لیے تو ہے، سزا بھگت لیں گے، نہیں بھائی، وہ جہنم کی سزا، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. یہ کہہ تو دیا جاتا ہے، یہ بڑی جرأت والی بات ہوتی ہے، لیکن ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ جہنم کی آگ تو اس سے کئی زیادہ خطرناک ہوگی، وہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یہاں کے کیڑے مکوڑوں کو، سانپ بچھو وغیرہ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، وہاں کے سانپ بچھو، یہ تو ایک مثال ہے یہاں کے سانپ بچھو، وہ جہنم کے جو سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ہوں گے وہ اس سے کئی زیادہ ہزاروں گنا خطرناک ہوں گے. تو ان کے ڈنک اور ان کے ڈسنے کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا، یہ بڑی جرأت اور بے باکی والی بات ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے نا، وہ یہ سب باتیں سن کر لرز جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ بات ہونی چاہیے. کیا فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو. تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے روکے گی. حدیث میں ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. خواہشات نفسانی پر اگر کنٹرول کرنا ہے نا آپ کو، تو موت کو یاد کرو. موت کو آپ یاد کریں گے تو خود بخود کنٹرول ہو جائے گا، یہ خواہشات دب جائیں گی، جو لذتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے، کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی. کوئی تکلیف آ گئی تو موت کی تمنا کرنے لگ جائے، کاش کہ میں مر جاتا، یہ موت آنے سے تو یہ مصیبت سے بہتر تو میں مر جاتا. بیماری میں لوگ مرنے کی تمنا کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کوئی مصیبت چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے، اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں ہو سکتی. تو مصیبت کی وجہ سے موت کو یاد نہیں کرنا چاہیے، موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے. یاد تو کرنا چاہیے لیکن آرزو نہیں کرنی چاہیے، کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. اور ناچار کرنی ہی پڑے، یعنی اگر موت کی آرزو کرنی ہی پڑے تو کس طرح کرنی چاہیے؟ یوں کرے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے مرنا بہتر ہو. تو یہ اس طرح سے آرزو اور تمنا کرنی چاہیے. اور بھی کچھ باتیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں باقی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو یاد کرنے اور موت کے بعد کی زندگی کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو نور قرآن سے روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ